السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے سبقت لے جاؤ۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ کوشش کرتے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیا جائے، اور ہر اس عمل کو کہ جو وہ ادا کر رہے ہوتے تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کو جیسے زیادہ سے زیادہ نیکی سے معمور کیا جائے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے اس میں سے ایک شخص نے رکوع سے اٹھتے ہوئے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ تو اب جس وقت آپ نماز ادا فرما چکے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کس شخص نے یہ الفاظ کہے؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نماز کے دوران الفاظ کہے۔ آپ اس جواب سے اتنا خوش تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو لپک کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کس چیز کے لیے؟ ان الفاظ کا ثواب لکھنے کے لیے۔ کتنے فرشتوں کو؟ 30 فرشتوں کو۔ حالانکہ ثواب لکھنے کے لیے ایک بھی فرشتہ کافی تھا، لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا، اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا کہ ان 30 فرشتوں میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں بڑھ کر اس کا ثواب لکھوں۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے دنیا داری کے معاملات پر ان کو محمول نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ کر تو اچھی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں فضیلت کے لیے بتائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو اس کا حریص کیا جائے، لوگوں میں اس کا شعور بیدار کیا جائے کہ یہ دیکھیں ادا کرنے میں کتنے کم الفاظ ہیں کہ جب ہم نے نماز سے رکوع کے بعد اٹھنا ہے تو ہم نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد ہم نے الفاظ ادا کرنے ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو کچھ دن اگر ہم ان الفاظ کو اوپر سے دیکھ کر یاد کر لیں تو بڑی جلدی یہ ہمیں انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ ویسے بھی جو عربی زبان کے الفاظ ہیں وہ اکثر اردو سے ماخوذ ہے، اردو کی طرح ان کا مطلب نکلتا ہے۔ اب ہم اردو زبان میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں حمد کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کثیر کا لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات کثیر تعداد میں کہی جاتی ہے یا یہ چیز کثیر مقدار میں ہے۔ طیب بھی جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی پاکیزہ طیب ہے، یعنی کہ بہت پاک ہے۔ مبارک کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک فیہ جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ہم کچھ دن اس کو، ان 5 الفاظ کو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ اور یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے یہ لکھی ہوئی ریٹن فارم میں رکھیں، اور کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیں تاکہ اٹھتے بیٹھتے جس وقت آپ فارغ ہوں آپ 1-2 منٹ اس کو دے دیں۔ تو ایسا کرنے سے، اور پھر جب انسان کی
نیت نیک ہوتی ہے تو اس نیک نیتی کے لیے اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ بندہ اگر اس کی راہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اس کی مدد فرماتی ہے۔ جیسے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اور میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، حیت سے پاک ہے، لیکن یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم چلنے اور دوڑنے کے عمل کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کریم جب بندوں کو سمجھاتا ہے تو پھر وہ انہی کی اصطلاح میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوئے تو قرآن پاک کا اسلوب جو ہے، قرآن پاک کا جو محاورے ہیں وہ عربوں کے معاشرے کے مطابق تھے، جو اس وقت عرب معاشرے میں عام رواج تھا، تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو اور جو چیز ہمارے ارد گرد کی ہوتی ہے وہ چونکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایسی چیز کو جو ان نون چیز ہو، جو ہمارے لیے بالکل دیکھی ہوئی نہ ہو، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے محاوروں میں بات کر کے تو ہمارے ذہنوں میں وہ بات ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحیم ہے اپنا وہ۔ لیکن یہاں پر پھر سمجھنے کی بات آتی ہے کن بندوں کے ساتھ؟ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اور جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے پھر اللہ کریم اس کی اپنے غیب سے، اس کے خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم میری یاد کے لیے اپنے دل کو فارغ کر، میں تیرے کاموں میں مدد کروں گا۔ اور آپ کر کے دیکھ لیں، اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں، جو اللہ کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لیتا ہے۔ ہمارا معمولی سا ایک ٹیسٹ ہے، ہماری نماز پڑھنے کی نیت ہے، پکی نیت ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ اب اس نماز میں آپ یقین کریں کہ ہمارے دنیا کے کاموں میں سے خود اللہ مدد فرمائے گا، اور ہمارا کوئی کام جو اس وقت رکاوٹ بن رہا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں نماز کے لیے وقت مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے، اور اللہ اپنے راہ پہ چلنے والوں کو یہ دعوت دے رہا ہے، یہ اس کی کریمی ہے۔ حالانکہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے، اس کو مخلوق کی حاجت نہیں ہے، اس کو مخلوق کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے سلطنت میں اضافہ نہیں کرتے، وہ اس کے رب العالمین ہونے کا کوئی اور کوئی بڑھائی نہیں دیتے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک اعمال کر کے اس جنت کو پا لیں جو میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس دوزخ کی آگ سے بچ جائیں جو میں نے اپنے مجرم لوگوں کے لیے، دشمن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ سو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اب سبقت لے جانا، اب نماز تو ایک بذات خود ایک نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل کو مزید اس میں ایسی چیزیں ایڈ کی، جیسے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھنے میں بظاہر کام ہے۔ اب جیسے ہم نے یہ رکوع کے بعد اٹھنے کے یہ دعا پڑھی کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں شامل فرمایا، جیسے 2 سجدوں کے درمیان میں نے آپ کو اس سے پہلے دعا سینڈ کی تھی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی الفاظ میں بہت کم لیکن فضیلت میں بہت زیادہ ہے، کہ جو چیز انسان اس میں اپنے رب سے مانگتا جاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے تجھے عطا کر دی، میرے بندے تجھے میں نے عطا کر دی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں، جن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ سو تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے ہم دوڑ لگا کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے، دنیا میں ایک دوسرے کو متکبر ہونے کے لیے، دنیا کی چیزوں پر فخر کرنے کے لیے، جو کہ قیامت کے دن جن کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ کے سورہ تکاثر میں فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، جن کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ اس نعمت کو میں نے تمہیں دیا تھا تو تم نے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اس ذکر میں ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، کچھ بھی اچھا عمل کرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں
رجوع کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میرے اس عمل میں کتنی ہی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، کتنی ہی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کتنا ہی میرے سے کچھ غلط کیا گیا ہوگا، مولا غلطیوں کی معافی عطا فرما دینا اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یقین کریں وہ رب اتنا کریم ہے کہ جان بوجھ کے غلطیاں نہ کی ہوں، لیکن اللہ کریم جب انجانے کی غلطیاں ہو گئیں تو اللہ کریم ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، وہ اتنا ہی اپنے بندے پہ بوجھ ڈالتا ہے جتنی کہ اس بندے میں اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو جنت کے لیے دوڑ کر جانے والے راستے پر دوڑ رہے ہوں اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں، نیکیوں کو ایک چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں کہ یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے، اس کا کتنا اجر مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، بندے کی ایفرٹس دیکھی جاتی ہیں، بندے کی وہ چھوٹی سی جو کوشش جو اس نے اپنے تھوڑے سے وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی مشقت میں ڈال کے اس نے کی۔ وقت تھوڑا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے نماز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پڑھی، نماز میں جو چیزیں پڑھنے والی تھیں دعاؤں کا اہتمام کیا، فرض کے ساتھ ساتھ نماز میں مسنون دعاؤں کا اہتمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں کہ جو آج ہمیں بظاہر دیکھنے میں ان کا کوئی اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا، جن کو ہم معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے چلو چھوڑے پھر کر لیں گے، خیر ہے، لیکن کل کو میزان پر ان کے کتنے وزن کیے جائیں گے، یہ تول میں کتنی بھاری ہو جائیں گی۔ اور جب انسان اچھی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، دوسروں تک اس بات کو پہنچاتا ہے، کیا معلوم وہ ہم سے بہتر عمل کرنے والے ہوں، تو یہی بات کہی ہوئی پہنچائی ہوئی ہمارے لیے ہمارے اعمال نامے میں کتنا بڑا اجر لکھا جائے، اور کل کو روز قیامت ہمارے نیکیوں کے تول کو کتنا بھاری کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ کریم اس غلطی کو میرے اعمال نامے سے اور آپ کے ذہن سے مٹا دے اور مجھے معاف کر دے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو نیکیوں کی طرف جلدی سے بڑھ کر کرنے کی توفیق آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔